بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ وعن ابی عمرو سفیان بن عبد اللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لا الہ الا اللہ واستقم علیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج دنیا کے اندر دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کا کام کرنے والے جو بھی افراد، جو بھی طبقات یا جو بھی تحریکیں، جو بھی تنظیمیں ہیں، ان کو ہم بہت غیر معمولی سمجھیں۔ ان کی اہمیت اور افادیت کا احساس اور شعور پورے معاشرے کے اندر بیدار کرنے کی کوشش کریں۔ انہیں یوں ہی ٹال دینا یا انہیں معمولی سمجھ کر کے ان کی باتوں کو انسنی کر دینا، یہ پوری انسانیت کے لیے میرے دوستو انتہائی خطرناک ہے۔ ہمیں شعور اور احساس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کتنا اہم کام ہے۔ اس دنیا کی فلاح اور بہبود کا راز بھی اسی کام کے اندر مضمر ہے، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا پروانہ بھی میرے دوستو انہی امور پر چل کر کے حاصل ہونے والا اور ملنے والا ہے۔ کہنے کو تو صرف ایک معمولی قسم کا یہ لفظ ہے، ایمان باللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ایمان لانا، لیکن اگر دیکھا جائے اور اس کی گہرائیوں میں اترا جائے تو یہی مذہب اسلام کی بلکہ انسانیت کی خیر کے لیے بنیادی پتھر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر یہ انسانیت ایمان کے اوپر آ جائے، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کی خالقیت اور مالکیت کا، اسی کے محیی اور ممیت ہونے کا، یعنی وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، یہ سارا یقین اگر دلوں کے اندر اتار لیا جائے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پھر مذہب اسلام کے اوپر چلنا، نماز قائم کرنا یا اسلامی جتنی عبادات ہیں ان عبادات کو بجا لانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ انسان
یہ پھر اپنی زندگی کی ضرورت محسوس کرنے لگتا ہے اگر اس کے دل میں کما حق ایمان باللہ موجود ہے۔ اللہ کی بزرگی، اس کی برتری، اس کی عظمت، اس کی پکڑ کا احساس اسے اس قدر ستاتا ہے کہ وہ خود بخود میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اسلامی عبادات اور اسلام کی نمائندگی کے لیے پیش قدمی کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ کر لے جاتا ہے۔ اور اگر اسی کے اندر کمزوری ہوتی ہے، دھندلا پن ہوتا ہے، اس کی کوئی اہمیت اگر دل کے اندر نہیں ہوتی ہے تو پھر انسان کو عبادات کے لیے کھڑا ہونا یہ ذرا مشکل مرحلہ معلوم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم خاندانی اور موروثی طور پر اسلام کو اگر پاتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی محنت نہیں کرتے، اس کے اوپر کوئی جد و جہد نہیں کرتے، اسے سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے، اسے شاد و آباد رکھنے کے لیے اگر ہم ایمان کے اوپر محنت نہیں کرتے ہیں تو پھر اعمال کے اعتبار سے ہم اور آپ ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتے نظر آتے ہیں۔ نماز تک کی توفیق ہم کو اور آپ کو نہیں ہو پاتی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ایمان باللہ یہ میرے دوستو مذہب اسلام کا بنیادی پتھر ہے۔ اس پتھر کو اگر آپ نے صحیح رکھا ہے، اپنے دل کے اندر اگر اس یقین کو جمع کر کے رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور بزرگی کو پروان چڑھایا ہے، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ عبادات کے لیے آپ قدم نہ بڑھائیں اور جو اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرنے والے اعمال ہیں ان سے اپنے آپ کو آپ روک نہ سکیں۔ یہی بات تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بلا شبہ جن لوگوں نے کہہ لیا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے۔ رب کس کو کہا جاتا ہے؟ جو کسی شے کو، کسی چیز کو مکمل تربیت اور نگہداشت کے ساتھ پروان چڑھائے۔ ہمارے رب نے، ہمارے پروردگار نے ہم کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کس کس جتن سے لا کر کے رحم مادر کے اندر اور باپ کی صلب کے اندر، ترائب کے اندر پہلے نطفے کی شکل میں جمع کیا ہے۔ ہم اناج کھاتے ہیں، ہم پانی پیتے ہیں، ماکولات و مشروبات کا استعمال کرتے ہیں، ان سے چھن کر کے کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے وہ نطفے کی شکل بخشی اور مکمل نگہداشت کے ساتھ ماں کے سینے میں اور باپ کی صلب کے اندر وہ نطفہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں رکھا، اور پھر رحم مادر کے اندر اسے جگہ دی، اور پھر اسے مکمل نگہداشت کے ساتھ، پوری نگرانی کے ساتھ، کوئی نہیں جاتا ہے دیکھنے کے لیے، وہاں پر وہ تربیت سازی کا کام کرتے کرتے ایک خوبصورت شکل دیتا ہے، صورت دیتا ہے، اور اس کے بعد ایک مدت آتی ہے، بچہ باہر نکلتا اور پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب اسے کچھ شعور نہیں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہی دھیرے دھیرے اس کے شعور کو بیدار کرتے ہیں۔ پہلے ماں کی چھاتی سے وہ خون دودھ کی شکل میں چوستا ہے، پھر آہستہ آہستہ اسے ہم دانے کھلاتے ہیں، اسے روٹی کھلاتے ہیں، اسے ثقیل چیزیں بھی استعمال کرنے کی عادت ڈلواتے ہیں۔ ایک زمانہ آتا ہے 2 سال کے بعد بچہ دودھ چھوڑ کر کے غذاؤں کے اوپر انحصار کرنے لگتا ہے، اور پھر اس کی نشو و نما کا سارا ساز و سامان میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ کس نے کیا ہے؟
یہ پروردگار نے کیا، اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اسی کو رب کہا جاتا ہے جو مکمل نگرانی کے ساتھ، حالات کی مکمل تدبیر کے ساتھ میرے دوستو کسی چیز کو پروان چڑھاتے چڑھاتے اس کی انتہا تک پہنچاتا ہے، اسی کا نام رب ہوتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بلا شبہ جو لوگ یہ کہتے ہیں بابا کے دوہل کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اسی کے اوپر جم جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جو یہ ترانے اور نغمے گاتے ہوئے ایسے اہل ایمان کے سامنے اترتے ہیں، اللہ تخافوا، تم اب کسی کا اندیشہ، کسی کا خوف، کسی کا ڈر اپنے دل و دماغ کے اندر مت رکھو، تم نے تو ایسی ذات کو اپنا پروردگار مان لیا ہے جس کے قبضے قدرت میں ساری کائنات ہے، جو دشمنوں کو دوست بنا دیتا ہے، اور جب اس کا منشا نہیں ہوتا ہے، اس کی مرضی کے مطابق تم عمل نہیں کرتے ہو، تو دوستوں کے دلوں میں تمہارے تعلق سے نفرت اور دشمنی پیدا کر دیتا ہے۔ اس کی دو انگلیوں کے بیچ میں لوگوں کے قلوب ہوتے ہیں، جب چاہتا ہے وہ تمہارے لیے قلوب کو نرم کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے تو دلوں کو تمہارے لیے سخت کر دیتا ہے۔ تو جب ہم نے اپنے پروردگار کو، اپنے اللہ کو رب مان لیا اور پھر اس کی ربوبیت کا ڈنکا پیٹنے لگے، ہم نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اب میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جس نے ہمارا وجود جو ناپید تھا اسے وجود کی شکل دی، جس نے ہمیں برپا کیا اور پیدا کیا، جس نے ہمیں پروان چڑھایا، اس کو چھوڑ کر کے ہم کسی اور کی پرستش اور پوجا کریں، یہ ہم سے ممکن نہیں ہے۔ ہم تو اب ببانگ دوہل یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس بات کی بھی ہم شہادت دیتے ہیں کہ محمد یہ اللہ کے رسول ہیں، اس کے پیغام بر ہیں، یہ انسانیت اور اللہ کے بیچ میں ایک نمائندہ ہے جو اللہ کے احکام کو، اس کی مرضیات کو انسانیت سے نافذ کروانے کے لیے مکلف کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنا نمائندہ رسول اور قاصد بنایا ہے اپنی خبروں کو پہنچانے کا، اور ایمان تو اللہ تبارک و تعالی ہی دیتا ہے، ہدایت اسی کے قبضے میں ہے۔ انک لا تہدی من احببت، اپنی کاوش، اپنی جد و جہد کو جاری رکھیے، باقی کوئی ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا ہے اس کی بازپرس آپ سے نہیں کی جائے گی۔ ہاں، آپ اپنے پیغام کو پوری دنیا کے سامنے برملا پیش کیجئے، اس کی تکلیف آپ کو دی گئی ہے، اس کا مکلف آپ کو بنایا گیا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہتے ہیں وہ ایمان پر آ جائے، اسے ہدایت نصیب ہو جائے، وہ اللہ کی ربوبیت، الوہیت، خالقیت کا قائل بن جائے، ایسا تو ضروری نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من، ہاں اللہ جسے چاہے گا ہدایت اس کا مقدر بنے گی۔ اس لیے میرے دوستو، جو لوگ ان میدانوں کے اندر کام کرتے ہیں انہیں کبھی بھی کبیدہ خاطر، رنجیدہ دل ہو کر کے اپنے کام کو چھوڑ کر کے بیٹھ نہیں جانا ہے کہ کیا کریں گے ہم، دعوت اور تبلیغ کے نظام کو لے کر کے رات اور دن ہم چلتے ہیں، لوگوں کو اس کے اوپر اکساتے ہیں، لوگوں کو
دین کی باتیں بتاتے ہیں لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم بھی اپنا بوریا بستر سمیٹ کر کے اب اپنے گھر کا رخ کرتے ہیں۔ بالکل یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ انہیں تو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اجر دیا جائے گا، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری جد و جہد کے اوپر عمل پیرا ہے۔ آپ سے جب یہ کہہ دیا گیا کہ ہدایت دینا یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ہمہ شمہ کی میرے دوستو کیا مجال ہے؟ کسی کو راہ راست پر لانا، کسی کو ہدایت بخش دینا، یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں بڑے سے بڑے ولی اور بڑے سے بڑے صوفی، بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑے داعی اور مبلغ کے ہاتھ میں بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ کام نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کو رب مانا ہے، آپ نے اس کے اوپر استقامت کی ہے، آپ نے جم کر کے دکھایا ہے۔ پر آشوب حالات کے اندر بھی جب لوگ دین کا سودا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان حالات میں بھی تم نے ثبات قدمی کا ثبوت دیا ہے، پوری پامردی کے ساتھ دین الہی کے اوپر جمے ہوئے ہو۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، باہر کی دنیا میں کتنی بھی زیادہ افراتفری ہو لیکن ایسے لوگوں کے قلوب بالکل مطمئن اور ٹھنڈے رہتے ہیں، ان کے دل اور دماغ میں ہمیشہ اللہ رب العزت کی طرف سے طمانینت اور سکینہ کا نزول ہوتا ہے، وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں نے ان کے سامنے آ کر کے یہ زمزمہ سنجی کی ہے، یہ ترانہ پڑا ہے، اللہ تخافو، تمہارے دل اور دماغ میں اب کسی قسم کا خوف نہیں رہنا چاہیے، ولا تحزنوا، تمہیں کبیرہ خاطر اور رنجیدہ دل ہو کر کے بیٹھ جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، تم اپنے قدموں کو آگے بڑھاتے رہو، اپنا کام کرتے رہو، ایک ایک قدم کا ایک ایک لمحے کا صلہ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد تم کو دے کر کے رہے گا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ فرشتے آ کر کے انہیں اس جنت کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی نعمتوں، ایسے باغات اور ایسی جنت کے اندر تم کو داخل کرے گا جہاں ہر قسم کی آسائش ہوگی، آرام ہوگا، راحت ہوگی، وہاں تکلیف اور مشقت کا گزر تک نہیں ہوگا۔ ایسی جنت کی خوشخبریاں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس طرح کا اعلان کرنے والے اور اس اعلان کی دعوت دینے والوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سنایا جاتا ہے۔ میں نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث گزشتہ ہفتوں بتائی تھی، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے دوسرے جز کے ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، وہ جنت کے اندر داخل ہو کر کے رہے گا، بشرطے کہ اسی کلمے کے اوپر اس کا جنازہ اٹھاؤ۔ درمیان میں میرے دوستو انکار اس کی طرف سے نہ آیا ہو، وہ اسی کلمے کے اوپر موت پا گیا ہو تو وہ جنت کے اندر داخل ہو کر کے رہے گا۔ سیدنا ابو ذر نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے دل کے اندر اٹھنے والی ایک بات کو رکھا، یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس نے زنا بھی کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری بھی کی ہو، 3 مرتبہ اس جملے کو سیدنا ابو ذر غفاری نے دہرایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ہاں ابو ذر تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں اتر رہی ہے، نہ اترے، لیکن میں یہ کہتا ہوں اور پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو کر کے رہے گا۔ یہ اور بات ہے
کہ میرے دوستو حقوق العباد سے متعلق تو میں نے بتا دیا، وہ تو جب تک تلافی نہیں کروا لو گے، جب تک معافی نہیں مانگ لو گے، تب تک تو وہ معاف نہیں ہوں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں اگر کوئی کمزوری واقع ہوئی ہے تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، اس کے یہاں صرف ایک گناہ معاف نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ شرک۔ اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی وحدانیت میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اگر رخنا اندازی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف کرنے والا نہیں ہے، کفر کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے دریائے رحمت میں سب کو ڈبو کر کے ختم کر دے گا، اور سارے گناہوں پر میرے دوستو عفو درگزر کا قلم پھیر دے گا۔ ہمیں تو اسی کی امید رکھنی چاہیے، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ سارے مومن اور سارے مسلمان جنت کے اندر داخل ہو کر کے رہیں گے، لیکن اس کے اوپر جمنا ہوگا، استقامت اختیار کرنی ہوگی، ثبات قدمی دکھانی ہوگی۔ میں نے ابو عمرو سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات دریافت کی، ایک بات رکھی آپ کے سامنے۔ کیا فرمایا؟ ابو عمرو سفیان ابن عبداللہ نے یہ فرمایا، قل لی قولا فی الاسلام لا اسأل عنہ احدا غیرک۔ اے اللہ کے رسول، اسلام کے متعلق آپ مجھے کوئی ایسی بات سکھا دیجئے جس پر چل کر کے میرا بیڑا پار ہو جائے، اور اس کے بارے میں مجھے آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، سوال نہ کرنا پڑے، آپ ہی بتا دیجئے اور بس اسی کو پکڑ کر کے میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں، اپنے پروردگار کو راضی کر لے جاؤں۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قل لا الہ الا اللہ واستقم علیہ۔ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے دونوں اجزاء کے ساتھ پڑھ لو اور اسی کا یقین اپنے دل کے اندر پیوست کر لو اور اسی کے اوپر ثابت قدمی دکھا دو، آخری سانس تک اس کے اوپر جمے رہو، حالات کیسے بھی بدلیں لیکن تمہارے پائے استقامت کے اندر کوئی تزلزل، کوئی لڑکھڑاہٹ نہ آنے پائے، تو پھر تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جس طرح میرے محترم بزرگوں اور دوستوں سورج نکلتا ہے تو پھر اس کی جلوہ سامانیوں سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ وہ اپنی کرنیں سارے عالم کے اوپر بکھیر دیتا ہے اور ہر اندھیرے کو مٹا کر کے اجالے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ سورج کی تابانی، اس کی جلوہ سامانی، اس کی شعاع ریزی، اس کا جس طرح سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ایمان باللہ کی حیثیت بھی جگمگاتے سورج کی مانند ہے۔ جب یہ کسی دل کے اندر روشن ہو جاتی ہے تو تمام شرور، تمام بگاڑ، تمام فسادات کی تاریکیاں اس کے دل سے چھٹ جاتی ہیں اور تمام خیر، تمام نورانیت، تمام تر روحانیت کا وہ دل مرکز بن جاتا ہے۔ پھر اس کا ایمان اسے کچوکے لگاتا ہے کہ وقت ہو گیا، چلو نماز کے لیے۔ پھر اس کا ایمان میرے محترم بزرگوں اور دوستوں مکلف بناتا ہے کہ تمہارے پڑوس میں لوگ بیمار ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام بنی آدم
یہ جسم واحد کے مانند ہیں، اگر کسی ایک عضو پر شکایت اٹھتی ہے تو پورا جسم کراہ اٹھتا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر کسی بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تمہارے دل کے اندر اس کا درد اٹھنا چاہیے، تم اس کی خبرگیری کے لیے آگے بڑھو۔ الحمدللہ امت مسلمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اگر ایمان کی دولت رکھی ہے تو خیر کے کاموں سے بھی ان کا واسطہ ہے، وہ تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اپنے ایمان کے اندر وہ تازگی، وہ شادابی، وہ آبادی برپا کرنے کی جد و جہد جیسی کرنی چاہیے، نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے پورے سماج کے اندر ایمان کی جو رعنائی، جو اس گلشن کے اندر رونق نظر آنی چاہیے، وہ رونق نظر نہیں آتی، اور برائیاں بھی خس و خاشاک کی طرح سے ہمارے سماج کے گلشن میں اڑتی ہوئی اور پورے سماج کو گندا کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، اور ایمان کی مضبوطی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ایمان ہمیں اعمال کے اوپر کھڑا کر دے، اللہ کی کبریائی کا نعرہ بلند ہو، اور ہم اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں اور مکانوں کے اوپر پڑے رہ جائیں، سوتے رہیں۔ میرے دوستو، یہ تو ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر کو ڈانٹ کر کے فرمایا تھا کہ تمہارے سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، ایسے ہی دنیا دار طبقہ بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمیں کوئی اہمیت دے یا نہ دے، اسی دنیا کو وہ سب کچھ سمجھتا ہے، سمجھتا رہے۔ مرنے کے بعد کی جب زندگی شروع ہوگی تو وہاں دیکھا جائے گا اصل کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ اپنے دل میں بسا کر کے رکھتے ہیں، اور اس کے تقاضوں کے اوپر چلنے چلانے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، ایمان کو پھیلاتے ہیں، اس کی دعوت اور تبلیغ کے نظام سے وابستہ ہو کر اسے روشنی اور جلا بخشنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ اہل مدارس ہوں یا اہل مکاتب ہوں، ان کا کیا کام ہے؟ مکتب کے لوگ ہمارے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کو شروع ہی سے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برحق رسالت کا ایقان اور ٹھوس یقین ان کے دلوں کے اندر پیوست کرتے ہیں۔ یہی بچے آگے بڑھ کر کے بڑے بڑے مدارس کا رخ کرتے ہیں، اور پھر وہ پڑھ لکھ کر کے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں سماج کے اندر ایک قائد کی حیثیت سے ابھرتے ہیں اور پورے سماج کے اندر انقلاب برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دعوت اور تبلیغ کا نظام لے کر کے اٹھنے والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسی ایقان کو، اسی ایمان کو میرے دوستو ہمارے دلوں کے اندر پیوست کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں۔ اگر ہم براہ راست ان کاموں میں شرکت نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم ان کو اپنا تعاون ضرور پیش کریں۔ ان کے اوپر لگا ہوا ہمارا وقت، ان کے اوپر لگا ہوا ہمارا پیسہ، یہ سب میرے دوستو ایمان باللہ کے تحفظ میں لگنے والا سرمایہ اور لگنے والا وقت کہا جائے گا، جس کی پذیرائی جب اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں ہوگی تو میرے دوستو ہمارے ہوش اڑ جائیں گے کہ ہم نے تو بہت معمولی سا حصہ اور سرمایہ اس کام کے اندر لگایا تھا، آج اللہ تبارک و تعالی نے اس کا صلہ پہاڑوں کی شکل میں بدل کر کے ہم کو دیا ہے۔ یہ دنیا بہت معمولی ہے، بے وقت ہے، عارضی ہے، اسے چھوڑ کر کے سب کو جانا ہے۔ کامیاب ترین ہے وہ لوگ جو اپنی آخرت سازی کا کام اسی دنیا کے اندر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دینی اور ایمانی کسی نہ کسی جماعت سے منسلک ہو کر کے اس کام کو آگے بڑھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج بھی
کسی مدرسے کے لوگ ٹھاکر پاڑا ایک غریب بستی ہے، قاری صاحب بھی وہاں جا چکے ہیں، میرا بھی بار بار وہاں جانا ہوا ہے۔ یہ اتر شیو کے آگے ایک دم سے بالکل جھوپڑ پٹی کا ایک بہت بڑا مسلم آبادی والا علاقہ ہے، جہاں پر میرے دوستو جس کو ٹھاکر پاڑا کہتے ہیں، وہاں مدرسے کے لوگ آپ کے یہاں آئے ہوئے ہیں، آپ ان کا دل کھول کر کے تعاون فرمائیں۔ یہ کام میرے دوستو اسی طرح سے مل جل کر کے ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔